یہ پارلیمنٹ چاہتی ہے اس ملک میں کرپشن کا نظام خاتمہ ہونا چاہیے. اس پہ بیٹھ کے جو بل پیش کیے جا رہے ہیں اس پہ بیٹھنا چاہیے, ان بلوں کو پاس کرنا چاہیے. کرپشن جیسی غلاظت کو خاتمہ چاہیے, اس جہاں سے کرپشن ختم ہونا چاہیے. یہی پاکستان چاہتا ہے. 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے گھر میں ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب پاناما کے کرائمز کے لیے جیل میں ہوگا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. بلاول بھٹو کا مطلب میرا خیال ہے وزیر اعظم کے گھر سے مراد ان کی رائیونٹ نہیں تھا, وزیر اعظم ہاؤس سے مراد ان کی کہ ان کا وزیر اعظم شاید پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوگا, اور جو ہاؤس ہے وہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس میں اکثریت ان کے پاس ہوگی. I think that's what he meant roughly. لیکن پیپلز پارٹی نے آج ایک اچھی تگڑی پوزیشن لی ہے کرپشن کے خلاف اور پیناما لیکس کے خلاف. خورشید شاہ صاحب اسمبلی کے اندر بولے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے باہر جو پریس ٹاک کی اس میں کافی آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو. تحریک انصاف چونکہ موجود ہی نہیں تھی, ان کی غیر حاضری لگی. کیوں غیر حاضری لگی, کیا وجہ تھی, یہ بات تو کل ہو بھی چکی. آج پھر تھوڑا سا اس پہ دیکھنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ عمران خان صاحب کیوں باہر گئے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں ایسا لگ رہا ہے رائیونٹ کے جلسے کے بعد ایک تو انہوں نے تحریک انصاف کی ایک اینٹی پوزیشن بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف پیناما لیکس پر بھی ایک سٹرانگ پوزیشن لینے کی کوشش کریں. میرے ساتھ اسد عمر صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ممبر قومی اسمبلی ہیں فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے. میرا خیال ہے, میں اگر اجازت دیں تو فی الحال تو آپ ہیں نا, استعفیٰ تو نہیں دیا آپ نے. مولا بخش چانڈیو صاحب مشیر اطلاعات سندھ کے, بہت شکریہ چانڈیو صاحب آپ کا بھی, اور سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اسد عمر صاحب, عمران خان صاحب سے میرا بھی آج تھوڑا رابطہ رہا, میرا بھی یہ سوال تھا کہ پارلیمنٹ کا سیشن ہے, یہ جو پوزیشن تحریک انصاف نے لی ہے پارلیمنٹ کے سیشن کی بات بھی لی جا سکتی تھی کہ آپ باہر نکلتے, جیسے بلاول نے پریس ٹاک کی, آپ بھی آ کے عمران خان صاحب کہتے بھائی دس از اٹ, ہم پہلے نکلنے لگے تھے, کشمیر کی وجہ سے آج اندر گئے ہیں, اب ہم اس اسمبلی میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ اسمبلی جو ابھی آپ کا اس کے اوپر موقف ہے کہ ہم تو, میں تو اس کو اس طرح کہوں گا کہ مسائل حل نہیں کر سکتی. جو اسمبلی پیناما لیکس کے اوپر ابھی تک اگر پھنسی 6 مہینے سے, تو ظاہر ہے وہ لگ رہا ایسا ہی ہے کہ مسائل حل نہیں کر سکتی. کیوں نہیں ایسا کیا عمران خان صاحب نے, وائی ٹیکنگ دیٹ ایکسٹریم پوزیشن آف سیئنگ میں مانتا ہی نہیں, میں جاتا نہیں اسمبلی کے اندر کشمیر کے ایشو کے اوپر خاص. دیکھیں سب سے پہلے تو کیوں اسمبلی میں نہیں جا رہے, ہم نے کوئی ریجیکٹ اسمبلیوں کو عمومی طور پر نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو ایک بہت بڑا مسئلہ کرپشن کی صورت میں پیناما انکشافات کے ذریعے ایک یاد دہانی ملی قوم کو, ایسے کہہ لیں, بین الاقوامی مسئلہ کھڑا ہو گیا. ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ہمارے خیال میں اس کا حل پارلیمان سے نکلنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ہم نے کوشش کی, ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھے. آج سے 4 مہینے پہلے وہ ٹی او آر کی کمیٹی کی میٹنگ میں ہونا بند ہو گئی. اے پی سی کے پی ایس سی کے اندر کیا کیا گیا وہ آپ کو پتا ہے, یہ سب آپ نے وہ جب سب جو کر سکتے تھے وہ کر دیا. یہ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں کہ یا یہ پارلیمان یہ مسئلہ حل کرے, یا ہم اس کے اوپر جس طریقے سے ہم دوسرے اداروں کے اوپر دباؤ بڑھا رہے, یہ ہمارا دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے. تو کل بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے, آج شام سے بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے. یہ اس کے اوپر ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے, آپ کی رائے ہو سکتی ہے, آپ کی رائے ہے, یہ ریپورٹڈ رائے ہے کہ آپ اور بہت سے پارلیمنٹیرین نے عمران خان صاحب کی اس رائے سے اختلاف کیا. وہ چاہتے تھے کہ آج کا سیشن اٹینڈ ہو, ریپورٹڈ چیز ہے اسد صاحب. نہیں میں اس کے اوپر کامنٹ کر دیتا ہوں. میں تو کل مجھے بڑے جرنلسٹ نے فون کیا, میں نے کہا یار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ سیاسی پارٹی کے اندر بڑے فیصلے کیسے ہونے چاہیے, تو آپ کو آج کے ہمارے سیشن میں آگے بیٹھنا چاہیے تھا. دلالے سے سب نے بات کی, اپنی رائے دی. معافی چاہتا ہوں اسد صاحب, میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف باقی جماعتوں کی طرح کیسے ہے, تو آپ اس کو کل کا یہ سیشن دیکھنا چاہیے تھا کہ جس میں اسد عمر, شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, شفقت محمود, علی محمد خان, سارے اختلاف کر رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلی کے سیشن میں جانا چاہیے. اور پریویل کون کر رہا ہے, ایک آدمی جو پارٹی کا چیئرمین ہے, یو نو ہی میں ہیو این اوپینین, بٹ دیکھیں ایک اکثریت کی رائے ہوتی ہے نا. آپ کے پاس جو انفارمیشن پہنچی ہے, جو معلومات پہنچی ہیں, وہ نامکمل ہے اور وہ درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا تھا, یہ سب لوگ نہیں تھے جن کے آپ نے نام لیے, وہ بھی سارے اس کے خلاف نہیں تھے. ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا.
جب بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کسی بھی اچھے ادارے کے اندر تو وہ آخر میں ایک لیڈر کرتا ہے, دو رائے بالکل. اگر پارٹیوں میں جمہوریت کی بات نہ کریں, پارٹیوں میں جمہوریت کی بات نہ کریں. کاشف, اگر آپ کے خیال میں کوئی دنیا کی اچھی پارٹی مجھے دکھا دیں, اگر آپ کے خیال میں بڑے فیصلے جو ہیں وہ صرف ووٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہوں, مجھے ایک اچھی پارٹی دکھا دیں. نہ ہونا چاہیے. پھر سر جمہوریت, پھر آپ کی کور کمیٹی ملے کیوں ہے کل اگر پارٹی لیڈر میں فیصلہ کرنا ہے؟ ہاں, اب یہ بڑا خوبصورت. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ملنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں کسی انسٹیٹیوشنل سیٹنگ میں چلے جائیں, اچھے فیصلے کی دو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایک یہ ہوتی ہے کہ مشاورت کی جائے, کھلے دل سے کی جائے, ہر ایک کو یہ حق ہو. سر مشاورت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر عقل مند آدمی آپ جیسے اس پہ اختلاف کے اوپر اچھا نقطہ نظر دے رہے ہیں تو آپ اسے اتفاق بھی کرتے ہیں. آپ جو مرضی کہہ لیں, جو فیصلہ ہو کے آپ آ رہے ہیں وہی فیصلہ انڈورس ہو رہا ہے, تو آپ نے کس لیے میٹنگ کی ہے؟ اچھی فیصلہ سازی یہ نہیں ہوتی کہ جو اسد عمر کہہ رہا ہے ہمیشہ اس کی وہ بات مان لو. اسد عمر نہیں, میں نے بہت سے لوگوں کا نام لیا اور میں نے آپ کو بتا دیا, میں دو ٹوک بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو سارے نام دیے, ایون یہ نام سارے, یہ نام بھی صحیح نہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی 30 کے قریب لوگ تھے, وہاں پہ کئی لوگوں کی رائے مختلف تھی, اور بائی دی وے 2 رائے بھی نہیں تھی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, 2 رائے بھی نہیں تھی, 2 سے زیادہ رائے تھی, لوگوں نے مختلف رائے دی. اینی وے جی فیصلہ ہوا. اب آپ سمجھے یہ اسد عمر کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ فیصلہ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ بیکاز صحیح طریقے سے فیصلہ ہو, غلط طریقے سے فیصلہ ہوا تو میں اس کے خلاف بھی بات کر دیتا, لیکن ٹھیک طریقے سے ایسے ہی ہوتے, جمہوری فیصلے اسی طریقے سے کیے جاتے. آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے آپ کا آج کا سیشن اٹینڈ کرتے ہیں. آپ اے پی سی میں گئے جی, آپ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں آپ کے سی ایم گئے, ایس سی ایم, بالکل آپ نے لیجیٹمائز کیا پرائم منسٹر کو. اسی لیے نہیں, دیکھیں اس پہ آ جائیں, دیکھیں کوسچن اس کے گھر چلے گئے جو اپنے گھر نہیں گئے. کوسچن لیجیٹمیسی آف دا پرائم منسٹر کا نہیں ہے, یہ عمران خان said it's a matter of the legitimacy of the prime minister. میرے خیال میں نہیں ہے نا, یہ لیجیٹمیسی آف دا پرائم منسٹر کا کوسچن نہیں ہے, متنازع ضرور ہے لیکن لیجیٹمیسی کا کوسچن نہیں ہے. اسی لیے جو دو آپ نے چیزیں کی, ہم نے کہا کہ ہم نے تمام طریقے سے, ہم نے جس دن لائن آف کنٹرول پہ شیلنگ ہوئی اس کے چند گھنٹوں کے بعد شاہ محمود قریشی کو عمران خان صاحب نے, ہم نے ریکویسٹ کی, عمران خان صاحب نے ان کو بھیجا. شاہ محمود قریشی پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے واگا بارڈر پہ اس دن کھڑے ہوئے تھے, چند گھنٹوں کے بعد. سمبولک تھا یہ دکھانے کے لیے. جلسہ ہوا, جس طریقے سے مودی صاحب کو اس دن پیغام دیا گیا, معذرت کے ساتھ وزیر اعظم آج تک بھی نہیں دے سکے, آج کی سپیچ میں بھی نہیں دیا, کھول کے بیان دیا. اس کے بعد سیکورٹی کاؤنسل میٹنگ کے اندر اٹینڈ کی, اے پی سی میں صرف اٹینڈ نہیں کیا, جو کرافٹ کیا گیا آخری پیغام اس کے اندر حصہ ہے, ایک اہم حصہ ہے طریقے سے, ہر لوازمات پورے کر لیے. اب یہ سیاسی ایک ججمنٹ کال ہے, ججمنٹ کال یہ ایکسرسائز کی گئی کہ پیغام دینے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ یہ پارلیمان جو ہے, یہ پارلیمان اپنے ملک کے اہم ترین فیصلے جو ہیں, مسائل جو ہیں, ان کو حل نہیں کر رہی ہے. آپ کو اس سے دیکھیں, اس سے اختلاف نہیں ہے, اس سے ہمیں اتفاق بھی ہو سکتا ہے نا جی. ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ صرف پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس ملک میں تو کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, اس میں ایف بی آر کو کام کرنا چاہیے تھا, نیب کو کام کرنا چاہیے تھا, ادارے تو بہت سے. ایگزیکٹلی یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے اداروں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, ہم پارلیمان پہ بھی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن جس طرح اگر فرض کریں کور کمیٹی کا آپ کا اجلاس ہے یا کسی پارٹی کا ہوتا ہے, میں نے اس میں بھی مثال دی کہ اگر فیصلہ پہلے سے ہو بھی گیا ہے پھر بھی آپ کور کمیٹی کا ایک اجلاس بلا لیتے ہیں, اس میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں, پوری پارٹی بھی ایک طرف ہوتی تو شاید فیصلہ وہی ہوتا جو ابھی ہو گیا, لیکن پھر بھی ایک حجت پوری کی گئی ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس شاید کشمیر کے موقع مسئلے پر ایک حجت پوری کرنی تھی کہ پوری پارلیمان, دیکھیں ہو سکتا میں نے آپ کو ووٹ ڈالا ہو, ٹھیک, آپ اسلام آباد کے ایم این اے آپ ہیں, ہو سکتا میں نے آپ کو ووٹ ڈالا, میں نے نا حکومت کو ووٹ, تو میری نمائندگی تو آپ کریں گے نیشنل اسمبلی میں جا کے. سو ہو سکتا ہے جو آپ کا فیصلہ ہو اس میں بھی ایز اپوزیشن آپ بھی 80 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کریں. لیکن لیٹس کم بیک ٹو پیپلز پارٹی. چانڈیو صاحب, بلاول صاحب کا کہنا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد ہم وزیر اعظم ہاؤس میں, اور ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر جیل میں ہوں گے. دیکھیں اپوزیشن, میں نے جیسے کہا عمران خان اکلوتی اپوزیشن نہیں ہے, آپ کو بھی اپوزیشن کرنے کا ووٹ ملا ہے. جب اپوزیشن اس جگہ پہ ہو کہ ایک پینما لیکس جیسا ایشو سامنے آ جائے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ایشو ہے, بلاول نے تو اس کو تاریخ کا بڑا ایشو کہہ دیا, میرا خیال ہے دنیا کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل, دنیا کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل انہوں نے کہا. اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی 6 مہینے کی کارکردگی کیا یہ بات دکھا رہی ہے کہ وہ کرپشن سکینڈل کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے اس کو کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کاشف بھائی, پہلی تو آپ کو حج کی مبارک ہو, بڑی مہربانی سے. دوسری بات, میں اسد عمر صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, ان کی بات کو ہمیشہ بڑی اہمیت دیتا رہا ہوں. انہوں نے جو پارٹی کے اجلاس میں شرکت, اختلاف رائے کی بات کی ہے اور پھر فیصلے کو ماننے کی بات کی ہے, یہ اتنی سی بات کا میں 200% حامی ہوں. اختلاف رکھنا چاہیے,
لیکن متفقہ فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. یہی بالکل پارٹی کے ساتھ ایک وفاداری کا ایسا ہی چلنا چاہیے. اب آپ ہماری بات کرتے ہیں. ہم نے پاناما کے ایشوز پر حکومت کے مخالفت میں جو اپوزیشن کا اتحاد بنا, ہم اس میں سرگرم رہے, ہم اس کی حمایت کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا میرے چیئرمین بلاول صاحب کا ایک بیان کہ ان لوگوں کو مایوسی ہوگی جو اپوزیشن کو پاناما کے معاملے پر منتشر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا اگر ضرورت پڑی اور متفقہ فیصلہ ہوا تو ہم راستوں پہ بھی آ جائیں گے. لیکن اب میں تبصرہ نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب نے کیوں الگ ہو کر فیصلہ کیا ریلی کا یا جلوس کا. اس کے بعد چانڈیا صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیں سر, آپ کو ضرورت کیوں ہے پی ٹی آئی کی؟ صحیح, میرا سوال کچھ اور تھا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیوں یہ انتظار ہے؟ آپ سب سے بڑی اپوزیشن سمجھتے ہیں خود کو. آپ کو کیوں انتظار ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے ساتھ مل کے کریں, یہ آپ کو انوائٹ کریں تو ہم سڑکوں پہ آنے کا سوچیں گے؟ آپ کی اپنی پالیسی کیا ہے اس ایشو پر؟ پیپلز پارٹی کی پالیسی ہم اس کے خلاف ہیں آج بھی. کل بھی پارلیمنٹری پارٹیوں کے سربراہوں نے, جو پارٹی سربراہ تھے, ان کے اجلاس میں بلاول صاحب نے پاناما کی بات کی ہے, آج بھی پاناما کی بات کی ہے, اور سب کو کہا ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک اس مسئلے کو پہنچنا ہے. اور اسی پر آج جو آپ بیان ابھی آپ نے آغاز کیا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس, سر یہ صرف بیانات تک ہے نا چانڈیا صاحب, خبردار نہیں ہیں. میرا چلیں بلاول صاحب کا ایک, میں سنیے گا, جب یہ اے پی سی میں شرکت کے بعد باہر آئے تو انہوں نے اس کو جمہور سے بھی کہ جمہوریت ہم ڈیریل نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے عمران خان سے جب پوچھا کہ عمران خان صاحب تحریک چلانے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا ہے, تو بلاول صاحب نے کہا کہ ہم جمہوریت ڈیریل نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ سڑکوں پر آنے سے, میرا خیال ہے وہ ریڈی نہیں ہے ہمارے پاس ساؤنڈ, آج ریڈی ہے جی, چاہیے تو سنیے گا, کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب نے رائے بنڈ کا جلسہ کیا, پہلا آیا ٹائمنگ اور جگہ ٹھیک نہیں تھی, دوسرا آپ یہ سنیے گا انہوں نے کیا کہا. We are restrained within a democratic framework, and I am restrained by the commitments I have to Shaheed Mohtamma Benazir Bhutto and Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. میں کبھی بھی نہیں جمہوریت کے خلاف یہ ایسی کچھ چیز میں شامل ہو سکتا ہوں. تو یہ کنسرنز ہے. جب عمران خان یہ سولو فلائٹس کرتے ہیں نا, پھر مشکل ہوتا ہے باقی پارٹیز کے لیے. اس لیے میں جمہوریت کے خلاف ایسی کسی چیز میں شامل نہیں ہو سکتا. میری کمٹمنٹ ہے بھٹوز کے ساتھ, ذوالفقار علی بھٹو, بینظیر بھٹو, ریسٹرینڈ ان ڈیموکریٹک. کاشف بھائی, میں ہمیشہ آپ کی بات سنتا ہوں, آج ہماری بھی سنیں. ہمیں کہتے ہو کہ آپ الگ راستہ اختیار کرتے ہو, آپ کیوں نہیں خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ساری اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر آپ نے فیصلہ کیوں کیا لانگ مارچ کا, ریلی نکالنے کا اور وہاں جانے کا؟ اگر قاہرہ صاحب کا بیان آیا, اگر ہم سے مشاورت کی جائے تو ہو سکتا ہے ہم اس جلسے میں بھی شریک ہوں. ان پر آپ ذمہ داری کیوں نہیں عائد کرتے؟ ابھی جو بلاول صاحب کا بیان آپ نے سنایا ہے, اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ کب انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے پاناما کے ایشو پر جدوجہد کی؟ ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن سیاسی مفاہمت تو ہوتی ہے, مشاورت تو ہوتی ہے. میں اسد عمر صاحب سامنے بیٹھے ہیں, سامنے بیٹھے اکیلے طور پہ فیصلے کریں گے, اکیلے طور پہ. آپ کاشف ایک بات آپ کو یاد دلا رہا ہوں, آپ ذرا سن لیں, آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, یہ بات بھی آپ سن لیں. آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق کے ساتھ وہ جماعتیں جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کا مطالبہ کیا, لیکن جب بیگم بھٹو اور بی بی نے اس کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا تو ان جماعتوں سے بھی بات کی, اور یہ ان کی حکمت عملی ٹھیک تھی کہ ضیاء الحق کے سامنے ایک ہی کیمپ ہو اور وہ جمہوریت کے دوستوں کی ہو. سارے لوگ وہاں ہے, ضیاء الحق اکیلا ہو گیا. اچھا جی, بخاری صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, اس کے بعد یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی پوزیشننگ کے اوپر ذرا میں یہ پی ٹی آئی سے جواب دیں. میں بالکل اس کا جواب دے دیتا ہوں جی. اپریل کے پہلے ہفتے کے اندر پاناما کے انکشافات ہوئے, اس کے بعد تمام اپوزیشن پارٹیاں ملی, اعتزاز احسن صاحب کے گھر پہ ملے, ساتھ بیٹھ کے ٹی او آرز بنائے گئے, اس ٹی او آر کو سائن کی گئے. اس میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو کچھ جماعتیں نہیں چاہتی تھیں, اس کو کامن ایجنڈا پہ لایا گیا. اس کے بعد انہی کی بنیاد کے اوپر ٹی او آرز کی کمیٹی پارلیمنٹ کی بنی, اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی بھی موجود تھی, پی ٹی آئی بھی موجود تھی. ہم نے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کام کیا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ جو سارا عمل تھا یہ جون کے مہینے میں آ کے رک گیا. رمضان کے اندر ٹی او آر کی کمیٹی کی آخری میٹنگ ہوئی, پچھلے 4 مہینے سے کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہمیں پیپلز پارٹی سے کوئی گلہ نہیں ہے وہاں پر نہ آنے کا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں,
یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا, سڑکوں پر آنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا. ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے نہ پیپلز پارٹی سے, ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے ان سے. ان کو انوائٹ کیا گیا تھا, یہ لوگ نہیں ہیں, ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے ان سے. لیکن مجھے صرف بلاول بھٹو اگر یہ سمجھا دیں کہ جو اس دن گئے تھے وہاں پہ وہ کون سے ڈیموکریسی کے فریم ورک سے باہر کام ہوا, اس سے کیسے جمہوریت خطرے میں پڑی, تو میں بہت مشکور ہوں گا. گلہ میں ان سے کوئی نہیں ہے, یہ بہت بڑی پارٹی ہے, بہت پرانی پارٹی ہے, یہ اپنے فیصلے خود کریں گے. بخاری صاحب بریک کے بعد یہ ایک تو چانڈیو صاحب بھی جواب دیں گے, دوسرا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 3 دفعہ ملاقات فکس ہوئی, 3 دفعہ عمران خان صاحب ان سے ملنے نہیں گئے. اس وجہ سے عوامی تحریک نے بھی پیٹ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے کی بجائے علامتی شرکت بھی نہیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایکچولی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس ساری کیمپین کو اکیلے چلانا چاہتے ہیں, وہ نہیں نظر آنا چاہتے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ پہلا سوال یہ. دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی جس طرح کر رہی ہے وہ سڑکوں پہ علیحدہ آئے گی یا نہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. دونوں مہمانوں سے جواب لیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, یہ جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی خود چاہتی تھی کہ وہ ان سب سے علیحدہ رہے. They don't want to go be seen with پیپلز پارٹی. یہ آپ کو بھی اس بات کا نظر آ رہی ہے یہ کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کے طاہر القادری اور ان سے دور رہنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے؟ جی کاشف, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دے دیا, اس لیے کہ مجھے یہ فیل رہتی ہے کہ میں آپ سے دور بیٹھ کے جب بھی پروگرام کرتا ہوں تو اگنور ہو جاتا ہوں. لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں, مجھے صرف 2-3 منٹ دے دیجئے گا, میں ساری باتوں کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جیسے لوگ جو ہیں اگر ان کی آوازیں پرویل کریں پارٹی میں تو بہت سارے ایسے فیصلے اوائڈ ہو سکتے تھے جس کی وجہ سے بعد میں پی ٹی آئی کو شرمندگی اٹھانا پڑی. میں حوالہ دے دیتا ہوں, مجھے بتائیے یہ فیصلہ کبھی اسد عمر یہ رائے دے سکتے ہیں کہ کپتان صاحب آپ اعلان کر دیجئے کہ باہر سے غیر ملکی جو ہے وہ ہنڈی سے پیسہ بھیجیں؟ پوچھئے ان سے, یہ کبھی ان کی رائے ہو سکتی ہے؟ تو پھر یہ کس کی رائے تھی؟ ایک تو یہ کہ کپتان صاحب جو ہیں ولنریبل ہیں ایسے لوگوں کی ایڈوائس پر جن کا کچھ سٹیک پر نہیں ہے, they are the spoilers. نام میں پتہ ہے انہیں جس کا میں پارٹی کے اندر ہی ہے نا. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, 4-5 دفعہ ایسی باتیں کروا دی گئی چیئرمین کیپٹن سے جو نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ سے تحریک انصاف کا یہ دوسری بار ہے. پہلے پیناما لیکس کو لے کے گلا پھاڑ کے آپ اور میں چیختے رہے کہ خدا کے لیے پہلے پارلیمنٹ کا فورم جو ہے یہ ایکسپلور کر لیجئے. آپ گئے ضرور وہاں لیکن بہت دیر میں, وہ منیر نیازی کے مطابق کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. ایک دوسری بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو جلسہ کیا انہوں نے رائے ونڈ میں اس کا بہت امپیکٹ ہے, وہ اٹس اے ویری سکسیسفل, لیکن اس کے فوراً بعد پارلیمنٹ سے دوسری دفعہ فرار کر کے آپ نے پانی پھیر دیا اس کے اوپر. یہ میری رائے ہے, آپ اس سے اتفاق بے شک نہ کریں. پارلیمنٹ میں جانے میں خرابی کیا تھی؟ دیکھیں نا, جب آپ پہلی دفعہ گئے وہاں لوگوں کے اصرار پر پناما لیک کو لے کے, تو آپ نے کہا میں اسپیکر کو اسپیکر نہیں مانتا. آج چیئرمین صاحب کا بیان ہے کہ میں اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتا. او بھائی خدا کے واسطے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کچھ نارمز تو ہیں, جو روایات ہیں, جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے آپ کو ماننا پڑے گا unless you prove him and dishonest. نہیں لیکن سر مجھے چلیں, اب آپ نے سارا کر دیا, مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کا اوپینین ہی لے لیں. وہ کہتے ہیں یہ نیشنل اسمبلی, یہ سینٹ میں پیپلز پارٹی اپنے بل بیٹھے کا ہے کہ لیے تو نکل آئے نا سر. پھر نہیں وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, پھر چھوڑ دیں اس کو. لیکن یہ آرگومنٹ سر, یہ تو بڑا, یہ آرگومنٹ نہیں ہے. میں کل کسی سے بات کر رہا, بات ہو رہی تھی کہ ان کے پاس فارن پالیسی کا وزیر اعظم کے پاس کتنا اختیار ہے. میں آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ کہیں گے اختیار نہیں ہے پرائم منسٹر کے بعد, یہی کہیں گے نا سر آپ بخاری صاحب کہ فارن پالیسی پر پرائم منسٹر با اختیار نہیں ہے, پھر چھوڑ دے, باہر نکل آئے. یہ کیوں نہیں کہتے بعد میں سر؟ یہ آرگومنٹ میرا خیال ہے یہ ہم کچھ کیسز میں کچھ جذباتی آرگومنٹ دے دیتے ہیں, لیکن آپ کی اسمبلی, آپ کے ادارے مسائل حل نہیں کر رہے, یہ تو فیکٹ ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, اگر ادارے کام نہیں کر رہے ہیں, کسی ادارے کے خلاف انہوں نے نہیں فوکس کیا ہوا پرائم منسٹر کو, اور کرنا چاہیے. اداروں کے خلاف تو آپ احتجاج نہیں کرتے. پاناما لیک کے حوالے سے سر میں سمجھ رہا ہوں, پاناما لیک آپ کیا نائب کے خلاف احتجاج کریں گے, ایف بی آر کے خلاف کریں گے؟ ان کی اپوائنٹیز تو پرائم منسٹر کے ہیں. پرائم منسٹر اچھا بندہ اپوائنٹ کرے گا, وہ کام کریں گے. پرائم منسٹر نہیں اپوائنٹ کرے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے ٹی او آر واپس کیا, کیوں نہیں بھیجے واپس؟ سنیں نا میری بات تو سن لیں بھائی, خدا کے لیے میری بات سن لیں. میری بات, مجھے بات کر لیتے پورا. جی جی. میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ اگر پریشر سارے جتنے بھی انسٹیٹیوشن رسپانسیبل ہیں کہ وہ کرپشن کو ختم کریں، اگر وہ کام نہیں کر رہے تو پرائم منسٹر کے آفس کے خلاف تو دوڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا ناک چلتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا؟ ان کو بھی کرٹیسائز کریں تو پریشر بلڈ اپ ہوگا کہ اداروں کو بھی کچھ شرم اور غیرت آئے گی اور وہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ یہ جو صرف ایک آدمی کو فوکس کر کے چل رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ انڈیویجول ایک ضد ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نیب کو، اگر سپریم کورٹ کو، اگر ایف آئی اے کو، ان کے چیئرمینز کو اسی طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا جلسوں کے اندر، یہ جو رائے بند کا جلسہ تھا وہاں نام لے لے کے ان کا کہا جاتا کہ آپ کرو یہ ورنہ ہم آپ کے خلاف بھی آئیں گے، تو پریشر بلڈ اپ ہوگا اور اس سے میں ذرا اسد عمر صاحب سے اس کا جواب لے لوں، لیکن دوسری بات میں ذرا اسد صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، میں I want to put my 2 cents in there also۔ سر دیکھیں یہ ادارے are headed by bureaucrats، ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، اور اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ایف بی آر کا چیئرمین ان کی مرضی کے بغیر لگ نہیں سکتا۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، اس میں مشترکہ رائے سے اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ سر ایگزیکٹلی، نیب تو مشترکہ رائے سے ہے نا، لیکن سر ایف آئی اے اور ایف بی آر تو حکومت خود لگاتی ہے۔ کا بھی ایکسپلین کر دیں، پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، پی ٹی آئی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ لیکن پھر بھی اداروں کے خلاف احتجاج نہیں ہوا کرتے، سپریم کورٹ کے خلاف تو اللہ معاف کر بالکل ہی احتجاج نہیں ہو سکتا۔ سر بڑے ادب اور احترام سے کورٹس کی بات کرنی پڑے گی۔ اسد صاحب یو وانٹ ٹو؟ بالکل جی، یہ میں نے پہلی دفعہ یہ تنقید سنی ہے کہ پی ٹی آئی جیسے ادروائز تنقید ہوتی ہے کہ اداروں پہ بہت کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس رائیونڈ کی سپیچ کے اندر بھی اپنے عمران خان صاحب نے ان اداروں کا نام لے کے ان کو رگڑا ہے، اور دوبارہ کہا اتنے پیسے باہر، I remember that he said کہ اتنے پیسے صرف سپریم کورٹ کو نہیں بولا اور نہ بولنا چاہیے، بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے۔ وہ مسلم لیگ نون کے اگر حق میں فیصلہ نہ ہو جائے تو وہ حملہ کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر۔ آپ اس کے خلاف بولنا نہیں چاہتے سر، وہ کر دیتے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا بالکل اسی جلسے کے اندر بھی بولا گیا، لیکن اینڈ میں اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اتھارٹی وزیر اعظم کے پاس ہے۔ لیکن میں جی ساری بات سے ذرا ایک سٹیپ پیچھے ہٹوں گا۔ یہ کاشف ذرا سا ہم ایک چیز پہ نظر دوڑا لیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے اوپر جو تنقید کی جا سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہر ایک کا اپنا اپنا رائے ہے، بخاری صاحب بڑی تجربہ رکھتے ہیں، آپ کا تجربہ ہے، چانڈیو صاحب کا ہے کہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے بہترین۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا پاکستان سے اربوں روپے لوٹ کے باہر لے جایا گیا یا نہیں لے جایا گیا؟ کیا پاکستان قرض کے دلدل میں ڈوب رہا ہے کہ نہیں ڈوب رہا؟ کیا پاکستان کے ادارے یہ جو پیسہ ملک سے باہر لے جایا جا رہا ہے اس کو روکنے میں ناکام ہے یا نہیں ہے؟ اصل بات تو یہ ہے نا۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس میرے لیے بڑی اچھی تجاویز ہیں کہ جی آپ ایسے نہیں ایسے کر لیں، لیکن یہ باقی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو عمل کو مکمل کیا جائے۔ وہ احتساب کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ وہ چانڈیو صاحب سوال مسئلہ یہ سر، آپ کو یہ ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، why are you targeting the prime minister؟ طریقہ کار، اس کا مطلب ہے آپ کے گول سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، طریقہ کار سے اختلاف، ورنہ گول تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تجویز ہے نا، بڑی اچھی بات ہے، ہم ویلکم کر دیں، میں کہہ رہا ہوں تجویز کے علاوہ کوئی ایکشن۔ جی چانڈیو صاحب چلیں، یہ پیپلز پارٹی کو بھی فٹ کرتے ہیں یہی بات، وہ کہتے ہیں ہمیں تجویزیں تو بڑی دے رہے ہیں کہ یار انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے کمزور کر دیا ہے ہماری ریزولو کو، یہ بلاول نے کہا تھا آج اپنی پریس کانفرنس میں۔ اسد عمر صاحب سے تو اس انداز سے بات نہیں، سولو فلائٹ نے ہمیں سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے، یہ بلاول صاحب نے کہا ہے آج، تو کیا مطلب ہے؟ سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، سارے جہان کو بلاول بھٹو سمجھ میں آتے ہیں، نہیں آتے ہیں تو پی ٹی آئی کو سمجھ میں نہیں آتے۔ اب پتہ نہیں ہماری بدقسمتی ہے یا ان کے سمجھ کا عروج اور کمال ہے کہ صرف ان کو بلاول بھٹو سمجھ میں نہیں آتے، پوری قوم کو سمجھ میں آتے ہیں۔ اور تبصرہ کیا ہے انہوں نے، میں ان کا حق کو مانتا ہوں، یہ پریشر ڈالیں اداروں پر۔ ایک پل ایسا آتا ہے قوم کی زندگی میں کہ پارٹی کے مفادات اور قائد کی خواہشات کے برعکس بھی کوئی پالیسی اختیار کی جاتی ہے جو ملک کی سلامتی کی ہوتی ہے، جو قوم کی سلامتی اور خود مختاری کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے اس کی بات کی ہے، ہم نے وہاں جا کر پاناما کو بھولے نہیں، ہم نے پاناما سے دستبرداری نہیں کی، سیدھی بات ہے۔ لیکن جہاں تک بخاری صاحب کا تعلق ہے، وہ انتہائی سینئر ہے، میرے لیے بڑے محترم ہیں، میں اور میری پارٹی اس پہ کئی الزامات لگتے رہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جناب سپریم کورٹ پہ کیوں نہیں آپ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں طاقت نہیں ہے سپریم کورٹ پہ بولنے کی، ہم تو سپریم کورٹ کے سامنے میں، ہم تو سامنے کھڑے رہے ہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہو۔ اب وہ سپریم کورٹ جو ہمارے وزیر اعظم کو اتار رہی تھی
ایک ریٹائرڈ جنرل کو اپنے سامنے پیش نہیں کر سکی. آپ ان کے ساتھ, اب یہ تو وقت فیصلہ کرے گا, ہمیں طاقت نہیں, لیکن بات سیدھی ہے, کچھ ادارے ہیں جن پہ دباؤ کی ضرورت نہیں ہے, وہ حالات سے دباؤ لیتے ہیں, وہ ادارے دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کیا چاہتی ہے. لیکن چاندیو صاحب جب اپوائنٹمنٹ اس ادارے کی, میں معافی چاہتا ہوں, جب اداروں کے سربراہوں کو لگانے کا کام سیاستدانوں کے سر ہوگا, اور سیاستدان جب یہ سوچ کے لگائے گا کہ ہمارا منافع اور مفاد کس چیز میں ہے, تو کون سے ادارے کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہوگی؟ آپ کے آج سوال میں آپ کی بات کو کاشف بھائی مانتا ہوں, لیکن جب آپ دوسرے ملکوں کے, جمہوری ملکوں کے مثالیں دے دے کر ہم پر تنقید کرتے ہیں اور اپنے ملک کی پارٹیوں کو تنقید کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے, فیصلہ تو ہونے دے, درستیاں آگے ہو جائے گی. ساری دنیا میں ایسے اہم ادارے, اپوزیشن, حکومتیں مل کر سیاستدانوں کی منظوری سے بہت بڑے اہم عہدے پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے, غلطی ہوگا, فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن بنیاد تو پڑھنے دیں. یہی روایات تو آپ پسند کرتے ہیں, انہی ملکوں کو, چیزوں کو تو آپ تعریف کرتے ہیں. جناب امریکہ میں, جناب وہاں حکومتوں کی تبدیلی سے ہزاروں لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بات ٹھیک ہے, کچھ پروسیسز کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں, لیکن سر اس کے اندر خرابیاں جو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہنا پڑے گا نا, تاکہ وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا کر ہم کہیں کہ جی پروسیس اچھا ہے, اس کو چل. آج آپ مان لیں یہ میری بات, یہ جو میڈیا ہے, یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں, اس میں کئی لوگ اپنی پسند ناپسند کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی کم ہے جس انداز کی گفتگو آپ کرتے ہیں. آپ سے مراد آپ نہیں, میڈیا ایک طبقہ, ایک گروہ, جس انداز سے اب تنقید ہو رہی ہے, جس انداز سے اب چیزوں کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں, آپریشن کیا جا رہا ہے, اس سے پہلے نہ تھا. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں سندھ اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے, انفارمیشن کا بل کا, یہ کیسے ہوا ہے؟ سب لوگ فلاں کو تعریف کر فلاں, میں نے کہا نہیں, یہ میڈیا کا کمال ہے. ہم چھپاتے تھے, میڈیا پہلے ہی ظاہر کر دیتی ہے. تو قوم نے محسوس کیا کہ اس قانون کی ضرورت ہے, اور ہم نے پاس کیا ہے, سندھ اسمبلی میں پاس کیا ہے. اور آگے انشاءاللہ اور بھی قوانین آئیں گے, آپ فکر نہیں کریں کہ کرپشن کے خلاف بھی قانون آئے گا. سب ہوگا, یہ پریشر اسی طرف جا رہا ہے. بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں حاضر ہیں. بلاول صاحب نے کہا سولو فلائٹ نے مشکل میں ڈال دیا ہے. کس کو مشکل میں ڈالا ہے عمران خان کی سولو فلائٹ نے؟ کاشف, دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور بالکل ایمانداری کے ساتھ. کل کے اجلاس میں شرکت کر کے اور آج جو گفتگو کی ہے بلاول زرداری نے, اس نے اپنا قد بہت بڑا کیا ہے, اس نے بہت میچورٹی کی باتیں کی ہیں. میں یہ بالکل کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں بہت بڑا کرٹکس رہا ہوں پیپلز پارٹی کا. یہ باتیں میں آپ کو گراس روٹ لیول کی پلس فیل کر کے بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم کشمیر کے ایشو کے اوپر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے جس طریقے سے مخاطب کیا پرائم منسٹر کو, جس طرح سے ان کی باڈی لینگویج تھی وہاں اجلاس کے دوران, اور جس طرح سے انہوں نے 2 پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے, کرٹیسائز انہوں نے بھی کیا ہے پرائم منسٹر کو یہاں تک کہا کہ وہ جیل جائیں گے. لیکن اس میں ایک مینرزم تھا, اس میں ایک ڈیموکریٹک سٹائل تھا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بھی اس فریم ورک میں رہ کے پرفارم کرے گا, اس کا قد بڑھے گا, چھوٹا نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹو اے ڈیموکریٹک سسٹم. جو مجھے اعتراضات ہیں یا میری جو ریزرویشنز ہیں, وہ میں نے بڑے ادب کے ساتھ شیئر کیے ہیں اسد بھائی کے ساتھ, کہ آپ کا یہ فیصلہ, آپ کھول کے بتائیں آپ کو عمران خان کے سٹائل سے اعتراض ہے؟ مجھے عمران خان کے سٹائل پر بے پناہ اعتراض ہے, چھوٹا اعتراض نہیں ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تیسری قوت کا وارث, جو اتنا بڑا لیڈر ہے, جس نے اتنا بڑا راستہ اپنے لیے چن کے اپنا قد اتنا بڑا کیا ہے, اس کی باڈی لینگویج, اس کی سلیکشن آف ورڈز, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی سوفسٹیکیٹڈ, کیونکہ سوفسٹیکیشن سے ہی یہ سب کچھ حل ہوگا. آپ جتنے مرضی تالیاں بجوا لیں کراؤڈ سے, that is one thing. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ایک ایسا طریقہ ہمارے ملک کی سیاست میں ہونا چاہیے جہاں صاحب کی عزت کی جائے, لیکن یہ پالیٹکس میں پتہ نہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں. مجھے تو اب کل کی بات لگتی ہے, زرداری صاحب نے کھڑے ہو کے لوہار کہا تھا, میاں صاحب نے کھڑے ہو کے کیا کچھ نہیں کہا. میں آپ کہیں میں سنا دیتا ہوں, یہ ابھی پیٹ چیر کے نکالنا ہے, میں نے سڑکوں پہ گھسیٹنا, وہی ابھی کی باتیں, الیکشنوں کی باتیں یہ. ہم پتہ نہیں مجھے آپ کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ سب بدل گئے. لیٹ می پٹ دس کوسچن ٹو اسد عمر صاحب. یہ اعتراض عمران خان صاحب پر آتا رہا ہے کہ ان کی زبان, ان کی جو لینگویج ہے, ان کی چوائس آف ورڈز جو ہے وہ شاید ڈیموکریٹک کی جمہوریت. میں وہی وہ بار بار میں وہی بات دہرانا چاہتا نہیں, لیکن کون, آپ مجھے بتائیں نا کہ کون یہ لینگویج استعمال نہیں کرتا رہا ہے
تو پھر ہم بات کریں عمران خان کی. جس طرح ابھی آپ نے کہا, اب بھی تو نواز شریف اور شہباز شریف کھمبے سے لٹکائیں گے. الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بات کر رہے تھے, الیکٹڈ صدر کی بات کر رہے تھے, پریزیڈنٹ آصف زرداری کی بات کر رہے تھے. کھمبوں سے لٹکائیں گے, سڑکوں پر گھسیٹیں گے, اسلام آباد میں پیٹ کاٹیں گے, علی بابا 40 چور. یہ تو ابھی کی بات ہے, زرداری صاحب کا آپ نے بتا دیا. مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی جس وقت بخاری صاحب کہتے, میں کوئی ایسی گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن مجھے یاد آ گیا میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے کان میں یہی آواز پڑتی ہوئی یاد آتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو لوگ بولتے تھے اس وقت تک سیاست میں بڑا رکھ رکھاؤ. وہ کھڑا ہوا, اس نے جو الفاظ استعمال کیے, جو عوام کی سمجھ میں آنے والے الفاظ تھے, سب نے کہا یار کیسی تو غیر مہذب گفتگو کرتا ہے. اس نے انڈیا کی وزیر اعظم کو کھڑے ہو کے جلسے نے کہہ دیا او مائی. یہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں اس سے بڑا لیڈر پاپولر نہیں نکلا. سو یہ جو ہے معذرت کے ساتھ بنگالیوں کے بارے میں جو کہا تھا یاد ہے, ذاتی پسند گالی کون سی نکالتے ہیں, وہ بھی جلسے میں نکالتی تھی. ذاتی پسند ناپسند جو ہے وہ ہر ایک کی اپنا حق رکھتا ہے. یہ سیاسی طور پہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اصل بات پھر بھی سر تھوڑا اصل بات یہ میں وہی بولوں نا, یہ پسند ناپسند ہر ایک کے پاس ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ جو بھی الفاظ عمران خان کا تعلق ہے, آئی انوی ہم. میں نے ریکارڈ کے اوپر ٹیلی ویژن کے اوپر کہا تھا کہ اس کے جو شوکت خانم کے لیے ڈونیشن دینا جو ہے یہ عبادت سے کم نہیں ہے. میری توقعات اس سے اتنی زیادہ تھی کہ میرے پاس تھوڑی سی گنجائش نکل آتی ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کرنے کی. میں نے یہ کہا کہ وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے, انہوں نے ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریالٹی کو لیڈ کیا ہے. تو پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می وین آئی سے, میرا جو کرٹیسزم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے وہ ضرور پورا کرنا ہے. میں ان کو آئیڈیلائز اتنا کرتا تھا سیاست میں کہ ایک ایسا نیا چہرہ, ایک ایسا نیا لیڈر آ گیا ہے جو اس کمی کو پورا کرے گا جو موجود تھی سوسائٹی میں. چلے وہ کر رہے ہیں اپنے انداز میں کر رہے ہیں. چل لیٹس پٹ اٹ. ایک بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا صاحب آپ سے بھی, کیا پیپلز پارٹی کا فیوچر اس سارے میں کیا ہے. دیٹس اے میجر کوسچن رائٹ ناؤ کہ پیپلز پارٹی اب چھپ رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے کمزور ہو گئے, ہم کیا کریں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. کیا پی ٹی آئی کے بغیر آپ سڑکوں پہ آ کر تحریک یا پینما لیکس پر کچھ کرنے کا ارادہ ہے پیپلز پارٹی کا. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. چانڈیو صاحب پیپلز پارٹی کی پوزیشن ذرا سمجھائیے گا, آگے کیا کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کریٹیسائز بھی کر رہے ہیں, آپ میاں صاحب کو 2018 میں جیل میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی سوائے بیان بازی کے اس کے بعد کیا کر سکتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے عمران خان کے علاوہ اگر وہ آپ کو نہیں لانا چاہتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اجازت دیجئے. اسد عمر صاحب نے ایک بات کی ہے, وہ میرے بھائی ہیں, میرے بڑے محترم ہیں, اور جو بھٹو صاحب نے مائی کہا ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ جو ہمارے قومی لیڈر ہوتے ہیں ان کی اپنی قوم کے ثقافت سے کوئی ان کو تعلق نہیں ہوتا. میں ایک بات کہوں, سندھ میں ہم سب میں بھی مخاطب ہوتے ہوئے کبھی بیٹی کو مائی بھی کہتے ہیں, بہن کو بھی مائی کہتے ہیں. آپ جا کر سندھ کے لوگوں سے پوچھیں, نام استعمال نہیں کرنا چاہتے تو کہیے او مائی او ماں, ایسے نہ. یہ ہمارا کلچر میں یہ گالی نہیں ہے. نمبر 2, آپ نے کہا کہ سن لے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے گالی دی, درست ہے, سیاستدانوں کو نہیں دی تھی, بیوروکریسی کے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے ان کے منہ سے گالی نکلی تھی. لیکن آپ یاد کریں, آپ بڑے اچھے ہیں, آپ کے والد کا تعلق بھی رہا ہے بھٹو سے, انصاف کریں. اسی پل بھٹو صاحب نے کہا میں معافی مانگتا ہوں, مجھ سے غلط الفاظ نکلا ہے, میں عوامی لیڈر ہوں, میں عوامی گفتگو کرتا ہوں, اس لیے لہجہ. اب آپ بتائیں, عمران خان صاحب نے ایک بار طاہر القادری کے لیے لاہور کے جلسے میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے, کبھی جب بھی استعمال کیے, کبھی کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں. پھر دوسری بات, یہ جو جملہ استعمال انہوں نے کیا ہے کاشف کہ میں کوئی رشتہ لینے گیا تھا, یہ جملہ میں آپ سے اور اسد عمر بھائی سے پوچھتا ہوں, پاکستان کے کس صوبے کی ثقافت میں جائز ہے کسی کو یہ کہنا کہ میں آپ سے رشتہ لینے آیا تھا؟ آپ بتائیں. اب آپ مجھ سے سوال پوچھا سر, ابھی اب میرا وقت کم رہ گیا, آپ نے اتنا وہ کر دیا, لیکن میں چاہ رہا تھا پیپلز پارٹی کے پاس بخاری صاحب سے پوچھتا. بخاری صاحب پیپلز پارٹی کا کوئی لایا عمل ہے؟ صحیح وقت کم رہ گیا, وقت کم رہ گیا. میں بتا دیتا ہوں, پیپلز پارٹی کے لیے سارے آپ کے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں, غلط. آپ دیکھیں گے اب پیپلز پارٹی میدان میں ہے, پیپلز پارٹی کارکنوں کے درمیان ہے, آپ نتیجہ دیکھ لیجئے گا. بخاری صاحب کاشف, جس طرح کی روش میں اب دیکھ رہا ہوں پیپلز پارٹی میں اور خاص طور سے بلاول میں,
جو بہت ساری باتیں ایسی کر رہی ہیں جو نہ ان کے والد صاحب کرتے تھے اور نہ ریسنٹلی کسی پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے کی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح عمران خان مسلم لیگ نون اور نواز کے لیے پنجاب میں خطرہ بنا تھا, اگر یہ اسی طرح سے میچورٹی کا اظہار کرتے رہے تو بلاول بہت بڑا خطرہ ہے اس پنجاب میں پی ٹی آئی کے لیے. نون لیگ کے لیے تو ہوگا وہ علیحدہ ہے, اس لیے کہ وہ اگر باہر نکلتا ہے اپنی لیگیسی کے ساتھ, اور بہت سارے ان کے پاس عناصر ایسے ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, ان کے ساتھ نکلے گا تو لوگ باہر نکلیں گے. اور پیپلز پارٹی کا بندہ جب باہر نکلے گا تو آپ خود سوچ لیجئے کاشف, آپ مجھ سے سر اس میں بڑا کچھ دیکھنا پڑے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کا ایک ٹریڈیشنل ووٹ بینک ہے پنجاب میں, لیکن بہت سی چیزوں سے ان کو جان بھی چھڑانی پڑے گی. آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے پیپلز پارٹی کا, اس سے جان چھڑانی پڑے گی. رشتہ لینے والے کے اوپر اچھا سر جی, یہ زبان کے اوپر بڑی ہم نے گفتگو کر لی. عمران خان چور کو چور کہتا ہے, اور اگر آپ پوچھیں پاکستان کی عوام سے کہ تمہیں عمران خان اتنا پسند کیوں ہے, تو اس کی جو 2-3 وجوہات ہوں گی, اس میں سے ایک ہوگی یہ کہ کالے کو کالا اور سفید کو سفید کہتا ہے. نہیں, کسی کو زبان پسند تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے, کوئی زبان نہیں پسند. دیکھیں اصل بات یہ ہے, پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آج حساب مانگتے ہیں, وہ جواب چاہتے ہیں پاک لین کے اپارٹمنٹس کا بھی, وہ جواب چاہتے ہیں سرے محل کا بھی, وہ جواب چاہتے ہیں ڈائمنڈ نیکلس کا بھی, وہ جواب چاہتے ہیں سوئس ڈالر کے اکاؤنٹس کا بھی. مزید گالی آگئی. میں پیپلز پارٹی کا جو میرا تجزیہ ہو گیا ہے 30 ستمبر کے بعد سے پیپلز پارٹی کا خوف یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو پنجاب میں بچی کھچی سیاست تھی ان کی وہ بھی لپیٹ دی گئی ہے. بہت شکریہ تمام مہنوں کا. وہ کہتے ہیں مزید گالی آ گئی ہے جی, لیکن that's how people's party is and that's how PTI is. بہت شکریہ ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.